وہ آج بہت خوش تھی۔ آج اس کے انٹر کا رزلٹ آیا تھا۔ اس نے سارے شہر میں ٹاپ کیا تھا۔ ہر طرف ایک ہی خبر تھی کہ میرا عظیم سارے شہر میں ٹاپ کر چکی ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی صحن میں داخل ہوئی تو اماں کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ بھاگی ہوئی اماں کے پاس پہنچی۔ اماں، آج میں بہت خوش ہوں۔ اس نے اماں کو پکڑ کر گھما ہی ڈالا کہ اماں ہنس پڑی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے کافی اچھے نمبر آ گئے ہیں۔ اماں نے اندازہ لگایا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اماں، اچھے نہیں، بہت بہت اچھے نمبر آ گئے ہیں۔ وہ خوشی سے جھوم سی اٹھی۔ آپ یقین نہیں کریں گی، آپ کی بیٹی نے سارے شہر میں ٹاپ کیا ہے، اور تو اور مجھے فری اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ میں بہت خوش ہوں اماں۔ اب ہمیں ایڈمیشن اور فیس کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ میں آگے پڑھ سکتی ہوں۔ آپ مجھے آگے پڑھنے دیں گی نا؟ اس نے آنکھوں میں امید لیے پوچھا تھا۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا میں نے تمہیں کبھی کسی بھی کام کے لیے منع کیا ہے؟ تو وہ خوش ہوئی۔ اگلے ہی پل اماں کے سینے سے لگ گئی۔ آپ بہت اچھی ہیں اماں۔ اپنی ماں کے سینے سے لگے اسے سکون کا احساس ہوا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میں پھر کل اپنی ساری دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی دیکھنے جاؤں گی، اور مجھے وہاں کے سارے فارمز لا کر فل کرنے ہیں، اوکے؟ میرا کی بات پر اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، وہی کرو جو تمہیں ٹھیک لگے۔ اماں تو ہمیشہ اس کی کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ وہ یاہو کرتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ یہ ان کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں صرف 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا کچن، ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ میرا بہت چھوٹی تھی جب اس کے والد کی موت ہو گئی تھی۔ اماں نے اسے بہت محنت سے پالا تھا۔ وہ آس پڑوس کے گھروں میں کام کرنے کے بعد کچھ پیسوں سے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی تھی۔ اس کے علاوہ جیسے ہی میرا نے میٹرک کیا، وہ ایک اکیڈمی اور ایک پرائیویٹ اسکول میں پارٹ ٹائم جاب کرنے لگ گئی تھی، جس سے کافی اچھے پیسے آ جاتے تھے۔ اماں اور اس کا گزارا ہو جاتا تھا۔ اس کا باپ سوائے اس مکان کے ان دونوں کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی دونوں ماں بیٹیاں صبر شکر کیے گزارا کر لیتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اتنی بڑی یونیورسٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ صرف اس کے نمبرز ہی اس کا حاصل تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف محنت کی تھی، اور آج اس محنت کے بل بوتے پر وہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں کھڑی تھی۔ اگر آج وہ کچھ بننے کی چاہ میں اس یونیورسٹی تک آئی تو صرف اس کے نمبر تھے۔ اگر اسے اسکالرشپ نہیں ملتا تو کبھی بھی یونیورسٹی تک نہ آ پاتی۔ وہ اپنی ساری دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی گھوم پھر کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے سے ہی اس کی خوشی نمایاں ہو رہی تھی۔ سارے فارم لانے کے بعد اس نے 1 ہفتے کے اندر ہی اپنے سارے کاغذ جمع کروا دیے تھے۔ اس کا اسکالرشپ اسے عطا کر دیا گیا تھا۔ وہ اگلے 4 سالوں تک فری پڑھنے والی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ اماں بھی اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ دل سے تیار ہو کر یونیورسٹی جانے کے لیے ریڈی تھی۔ اپنی دوستوں کی سنگت میں یونیورسٹی داخل ہوئی۔ یونیورسٹی بہت خوبصورت اور بہت بڑی تھی۔ وہ شہر کی سب سے مہنگی یونیورسٹی تھی، جہاں پر داخلہ لینا اس کی بس سے باہر تھا۔ لیکن یہ صرف اس کی پڑھائی پر تھا کہ اس نے اتنی محنت کی کہ اسکالرشپ ملا، اور اب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ وہ ساری کلاسز لینے کے بعد باہر نکل رہی تھی، اور یونیورسٹی سے باہر آ کر اس نے رکشہ دیکھا کہ رکشے میں بیٹھ کر وہ گھر جا سکے۔ لیکن وہ دیکھ سکتی تھی یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے، اور اسے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ رکشہ اسٹینڈ چلی جائے اور وہاں جا کے رکشہ لے، ورنہ اگر اس کے کسی کلاس فیلو نے دیکھ لیا، اس کی یونیورسٹی میں بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ سڑک پر ہی چلنے لگی۔ یونیورسٹی سے تھوڑا ہی دور آئی تھی جب اس کے سامنے 3-4 لفنگے لڑکے آ کے کھڑے ہوئے۔ کیوں میڈم، کہاں جا رہی ہو؟ ارے کہو تو ہم چھوڑ دیں۔ ارے واہ، لڑکی نے تو چہرے سے ڈھانپ رکھا ہے، لگتا ہے بہت پردہ بی بی بنی ہوئی ہے۔ ایک کے بعد ایک وہ اس پر الگ الگ جملے کس رہے تھے، اور میرا اندر تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہونے لگی۔ ان میں سے ایک لفنگے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور اس سے پہلے کہ وہ میرا کو ہاتھ لگا تھا، اس میں سے کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی کرتے، درمیان میں ہی کوئی اور آ گیا، اور اس لفنگے لڑکے کا بڑھتا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا، کیونکہ اس کا ہاتھ کوئی اور پکڑ چکا تھا۔ میرا نے آنکھیں زور سے میچ لی، لیکن جب کچھ بھی برا نہیں ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے سفید شرٹ کا دامن نظر آیا۔ سفید شرٹ سے نظریں ہوتی دائیں جانب کے، وہ آدھی کسی مرد کے حصار میں کھڑی تھی۔ وہ کون تھا؟ میرا دیکھ نہ سکی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی لڑکی کو تنگ کرنے کی؟ وہ بہت سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں ایک تیکھا پن تھا۔ خوبصورت آواز، شائستہ لہجہ،
लेकिन इसमें एक गुस्से की आंच शामिल थी। लफंगे लड़के मजीद इस लड़की के करीब आए और मिरहा डरती हुई पीछे हो गई। वो जो कोई भी था उसने सामने मौजूद मर्द का हाथ पकड़े इतनी जोर से मरोड़ा कि उस मर्द की चीखें निकल गई। जब मैं एक बार कह रहा हूँ कि लड़की से दूर रहो तो मतलब दूर रहो। उसके लहजे में सख्त गुस्सा था और मिरहा सर से लेकर पैर तक कांप गई। उनमें से दूसरा लफंगा लड़का आगे बढ़ा और इस वाइट टी शर्ट में मौजूद लड़के की आंखों में अपनी आंखें गाड़े उसने बड़ी खबासत से ये फिक्रा कसा, क्यों तुम उसके आशिक हो? अल्फाज थे कि पिघला हुआ सीसा जो मिरहा के कानों में उतर गया। उसका दिल चाहा सामने मौजूद उस शख्स के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारे और अगले ही पल उस वाइट शर्ट में मौजूद लड़के ने वाकई उस लफंगे लड़के के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। तो तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? उसने सर्द लहजे में एक एक लफ्ज़ कहते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मैं इसका मुहाफिज हूँ। आइंदा अगर तुमने मुझे किसी भी लड़की के आसपास दिखे तो अगली बार तुम लोग किसी को भी देखने के लायक नहीं रहोगे। उंगली उठाए उसने इन तीनों को इतने सख्त लहजे में वार्निंग दी कि वो तीनों वहाँ से भाग गए और मिरहा होनक बनी ये सारा ड्रामा देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो अब तक साकित, शल और बेयकीन खड़ी थी। कितनी ही देर बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। वो पलटा, उसने मिरहा की तरफ देखा। तुम ठीक हो? वो जैसे ही पलटा उसने पूछा तो मिरहा का इसका चेहरा नजर आया। गहरी काली आंखें, बिल्कुल झील जैसा उसका मंजर था। मिरहा यकटक उस मर्द की आंखों में जैसे खोस दी गई, लेकिन जल्दी ही होश में भी आ गई। सफ़ेद धूदिया पुरनूर चेहरा, वो अपने सामने खड़ी लड़की को यकटक देख रहा था और मिरहा भी उसे इतनी ही बेयकीनी से देख रही थी। पुरकशिश चेहरा, हैंडसम और वजीहा पेशानी, वो जो कोई भी था बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल कहानियों में मौजूद शहजादों की तरह आन बान रखने वाला। लेकिन फिर भी मिरहा को वो एक आंख नहीं पाया। उसके देखने का अंदाज मिरहा को बुरा लगा। वो नहीं जानती थी ये लड़का कौन है, और जो कोई भी था कम से कम उसने आज के दिन तो मिरहा की जान बचाई थी। अचानक उसके हाथ चल हो गए और निकाब सड़का था। जैसे उसका निकाब पहनना हुआ तो सामने मौजूद शख्स जैसे साकित रह गया। उसे लगा जैसे उस चेहरे को बहुत करीब से जानता है। यकटक मिरहा को देखे जा रहा था। खूबसूरती की मिसाल उसकी सुनहरी आंखें, चमकती हुई पेशानी, उसके चेहरे पर कुछ कशिश थी, एक अनोखी सी कशिश जो सामने मौजूद मर्द ने बहुत गौर से देखी। मिरहा कुछ ना बोली, बस हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। बहुत देर के बाद उसकी आंखों का सांस छूटा। वो जल्दी से अपना दुपट्टा दोबारा चेहरे के गिर सरकाए हुए अपना मुंह ढांप गई तो फिर जल्दी से वहाँ से भागने की। वो कितनी ही देर साकित निगाहों से उस जगह को देखता रह गया जहाँ कुछ देर पहले ही मिरहा खड़ी थी। बहुत देर के बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। उसने देखा वो कब की जा चुकी थी। हमाद ने एक गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को घर की जाने मोड़ा, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार मिरहा की सुनहरी आंखें आ रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उस लड़की को पहले से जानता है, लेकिन बहुत याद करने के बावजूद भी याद नहीं आया कि उसने उस लड़की को कहाँ देखा है। वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था जब उसने सड़क पर 3 लफंगे लड़कों को एक लड़की को तंग करते हुए देखा। उसे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो उस लड़की को मदद करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर आया। उस लड़की को देखने के बाद वो पूरे दिन बेचैन रहा। सुकून बिल्कुल भी नसीब नहीं हो रहा था। आखिर उस लड़की में ऐसा भी क्या खास था जो उसे परेशान कर रही थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो अपने कमरे से बाहर निकला जब मिसेस जलानी ने उसे आवाज़ देते हुए रोका। हमाद, कहाँ जा रहे हो? ये शाम का पैर है। मिसेस जलानी, जलानी विला की इकलौती मालकिन थी मंसूर जलानी, जिनके 2 बच्चे थे, हमाद जलानी और अहमद जलानी। बड़ा बेटा हमाद 24 साल खूबसूरती की मिसाल और छोटा बेटा अहमद महज 18 साल का कॉलेज स्टूडेंट था। ज़रूरी काम से जा रहा हूँ मामा, आपको कोई काम था? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जब से मिरहा को देखा था उसकी मुस्कुराहट गायब सी हो गई थी। नहीं, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। क्या बात है, तुम आज बहुत डल लग रहे हो? मिसेस जलानी ने मोहब्बत से उसके बालों को हाथ फेरते हुए पूछा तो वो महज मुस्कुरा दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस आपको वैसे ही कमज़ोर महसूस होता रहता हूँ। वो क्या है ना, माँ को अपने बच्चे हर वक्त कमज़ोर ही लगते हैं। उसकी बात पर मिसेस जलानी ने उसके कंधे पर एक मुक्का चढ़ा। बस हर वक्त माँ को मुस्कुराते रहा करो। खैर, मैं ये कह रही कि तुम कुछ देर के लिए नरमीन को आउटिंग पर ले जाओ। कितने दिन हो गए मुझसे इसरार कर रही थी। देख के खाला हमाद मुझे इग्नोर कर रहा है। वो तुम्हारी कज़न है तो ऐसा क्यों करते हो? वो मौसमी खबकी से बोल दी थी कि हमाद का हलक तक जल उठा। उसे अपनी खालाजाद नरमीन एक आंख नहीं पाती थी।
بس ماں کی وجہ سے اس کے ساتھ دوستی رکھنی پڑتی تھی۔ ایک تو اسے نرمین کے پہننے اوڑھنے سے بہت مسئلہ تھا۔ وہ ہر وقت ماڈرن اور امیر لڑکیوں کی طرح بہت زیادہ نامناسب کپڑے پہنتی تھی، اور فیشن، ماڈلنگ، اس طرح کے ڈھیر آئیڈیا اس کے دماغ میں رہتے تھے۔ وہ لڑکی صرف پیسے پر زندہ رہنے والی تھی، اس لیے حماد کو وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ اچھا ماما، میں ابھی بیزی ہوں، مجھے دوستوں کے ساتھ کہیں گیٹ ٹوگیدر میں جانا ہے، میں نرمین کو پھر کبھی لے جاؤں گا، میں چلتا ہوں، میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ جلدی سے ماں کے سامنے سے غائب ہونے کے چکر میں بہانہ بناتا ہوا باہر بھاگ گیا، اور مسز جیلانی بس اسے گھورتی رہ گئی۔ یہ کچھ دنوں کے بعد کا ذکر تھا۔ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی مسلسل اسے ٹکر ٹکر بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سر جھٹکتے اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی، اور حماد جو گراؤنڈ سے گزر رہا تھا، اس کی نظر بے ساختہ سامنے بیٹھی اسکن حجاب میں ملبوس لڑکی پڑ گئی، اور اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی جو اس دن اسے سڑک پر نظر آئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو اسے اپنی طرف کھینچے جا رہی ہے، لیکن کچھ تھا، کوئی اندیکھی انچاہی طاقت جو اس لڑکی کو حماد کی جانب راغب کر رہی تھی۔ وہ مرحا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب اس نے دیکھا 3-4 بدتمیز لڑکے مرحا کو دیکھتے ہوئے نہایت گندے کمپلیمنٹ پاس کر رہے تھے۔ وہ لڑکا مرحا سے دور تھا لیکن حماد کے پاس تھے، اس لیے حماد ان کے کمپلیمنٹ صاف سن سکتا تھا، اور اس کی اتنی گھٹیا باتیں سنتے حماد کے جسم میں جیسے خون کی گردش تیز ہوئی۔ اس کا دماغ تو بس مرحا کی سنہری آنکھوں میں ہی کہیں الجھ کے رہ گیا تھا۔ وہ غصے سے ہاتھ کی مٹھیاں بیچتے ہوئے ان لڑکوں کے سامنے آیا، اور اگلے ہی پل اس نے ان تینوں لڑکوں کے منہ پر ایک ایک مکہ چڑھ دیا۔ خبردار، آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے کردار کے بارے میں ایسی بکواس کہی، میں تم لوگوں کی جان نکال دوں گا۔ زندگی میں پہلی بار حماد اتنا تلخ ہوا تھا، ورنہ وہ بہت سافٹ اسپوکن اور کائنڈ ہارٹ پرسن تھا۔ اور ان لڑکوں نے اپنا دھواں دار چہرہ لیے آس پاس دیکھا، جہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے بگڑے ہوئے اوباش قسم کے لڑکے تھے، جنہیں بس ہر وقت فن، مستی، مذاق اور بدتمیزی سوچتی رہتی تھی۔ لیکن حماد یونیورسٹی کے ویل مینرڈ اسٹوڈنٹ میں سے ایک تھا۔ اسے ہر ٹیچر پسند کرتا تھا۔ میرا ان سب سے بے خبر اپنی کتابوں میں سر جھکائے بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ وہ اکثر فری ٹائم میں گراؤنڈ میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی گھر میں بھی اسے کام ہی کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا ایک منٹ قیمتی تھا، اس لیے فری ٹائم میں یہاں بیٹھ کر پڑھ لیتی تھی۔ وہ مکمل طور پر دل سے پڑھائی کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے اچھے مارکس آئیں، وہ اچھی سی نوکری کرے، اپنی ماں کا ایک بہترین مستقبل دے سکے۔ ساری زندگی اس کی ماں نے اسے محنت کر کے پالا پوسا اور بڑا کیا تھا، اب اس کا بھی کچھ فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ کرے۔ حماد ان لڑکوں کو خطرناک حد تک گولیوں سے نواز رہا تھا۔ وہ لڑکے بھی حماد کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم نے اس لڑکی کی وجہ سے ہم پر ہاتھ اٹھایا، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ان میں سے ایک لفنگا لڑکا حماد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اتنے سخت لہجے میں دھمکی دے کر گیا کہ ایک پل کے لیے حماد کام کیا۔ اس کی نظر بے ساختہ مرحا تک گئی، جو اب بینچ سے اٹھ رہی تھی اور اپنی کتابیں بیگ میں ڈالتے ہوئے شاید یونیورسٹی سے باہر نکلنے والی تھی۔ اسے اپنی فکر نہیں ہوئی تھی، اسے صرف مرحا کی فکر ہوئی تھی، کہیں وہ لوگ مرحا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کس ایسی لڑکی کے لیے اتنا پاگل کیوں ہو گیا ہے جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر اس دن کے بعد سے حماد اکثر گاہے بے گاہے مرحا پر نظریں ٹکا لیتا۔ وہ دیکھتا تھا کہ مرحا کیا کرتی ہے اور کہاں جاتی ہے اور اس کی روٹین کیا ہے۔ اکثر وہ فری ٹائم میں گراؤنڈ میں بیٹھی پڑھائی ہی کرتی نظر آتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا مرحا پڑھائی کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھی، اس کی زیادہ دوستیں بھی نہیں تھیں، وہ اکثر اکیلی ہی رہتی تھی، شاید اسے اپنی کمپنی میں رہنا زیادہ پسند تھا۔ وہ خود 6 دنوں میں مرحا کا سارا شیڈیول جان گیا تھا۔ حیرانی کی بات تھی اسے اس کا نام تک نہیں پتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی، اور اچھی لگنے لگتے کب محبت ہو گئی وہ جان ہی نہ پایا۔ بس وہ ایک جھلک جو اس کا نقاب سرکتے ہوئے حماد نے دیکھی تھی، وہ آنکھوں میں ایسی رچ بس گئی کہ حماد بے خود سا ہو گیا۔ گھر جانے کے بعد بھی وہ سارا دن بس مرحا کی خیالوں میں کھویا رہتا۔ آخر وہ لڑکی اس کی حواسوں پر اتنا کیسے چھا سکتی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چل کیا رہا ہے، اور اس وجہ سے نرمین کو بالکل بھی نہیں وقت دے پا رہا تھا، جس وجہ سے نرمین ہر وقت جلتی رہتی تھی۔ دور اندر کہیں نرمین بھی حماد کو پاگلوں کی طرح حد تک جاتی تھی، اور یہی چاہتی تھی کہ حماد اس سے شادی کر لے، اور مسز جیلانی کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کی بہو صرف نرمین بنے۔ لیکن حماد کچھ اور ہی سوچ چکا تھا۔
آج وہ کلاس سے کافی لیٹ باہر نکلا۔ جب تک وہ مرحا کے ڈپارٹمنٹ تک پہنچا، اس نے دیکھا کوئی لڑکی مرحا کے پاس کھڑی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ بالکل پاس جا کر کھڑا ہوا۔ آپ کو پروفیسر صاحب نے لائبریری میں بلایا، شاید انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے مس مرحا۔ وہ لڑکی یونیورسٹی کی انتہائی بگڑی ہوئی لڑکی تھی اور ان کی یہ باتیں حماد سن چکا تھا، لیکن وہ ان سے کچھ دور تھا، اس لیے وہ مرحا تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ اس سے پہلے نرمین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ آج حماد سے سارے حساب لینے کے لیے آئی تھی۔ نہیں، تم مجھے بتا ہی دو، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کتنے دن ہو گئے مجھے اگنور کر رہے ہو؟ وہ آتے ہی پھٹ پڑی اور حماد اسے پیچھے کرتے ہوئے اگلے پل مرحا کو دیکھنے لگا۔ وہ غائب تھی، یقیناً وہ لائبریری جا چکی تھی۔ حماد، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ نرمین نے اس کا کندھا ہلایا۔ حماد جیسے ہوش میں آیا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا، نرمین، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ جلدی سے لائبریری کی جانب بھاگا۔ اسے مرحا کی جان بچانی تھی۔ وہ جانتا تھا ضرور گڑبڑ ہے، کیونکہ لائبریری تو کافی عرصے سے بند ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کی لائبریری کو کچھ عرصہ پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ایک دوسری لائبریری بنا دی گئی تھی۔ یقیناً مرحا اس بات سے بے خبر تھی۔ وہ لائبریری اب ایک اسٹور روم کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ یہ بات حماد جانتا تھا۔ مرحا جیسے ہی لائبریری میں داخل ہوئی، وہاں گپ اندھیرا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ یہاں اندھیرا کیوں ہے۔ وہ کچھ حیران ہوئی اور پریشان۔ کیا کوئی ہے؟ اس کی آواز اس سنسان لائبریری میں گونجی تھی۔ اگلے ہی پل لائبریری میں ڈیم سی لائٹ جلی اور پھر دو لوگوں کے کہکوں کی آواز آئی۔ وہ دونوں وہی تھے جو اس دن گراؤنڈ میں مرحا کو دیکھتے ہوئے گندے گندے کمپلیمنٹس پاس کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے مرحا کچھ پریشان ہوئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے قدم لینے لگی۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی، اس سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے بے یقینی سے پلٹ کر دیکھا تو ایک تیسرا شخص لائبریری کے دروازے کو اندر سے لاک کر چکا تھا اور مرحا کے اندر تک خوف اتر گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے، اس نے بہت مشکل سے اپنی کانپتی آواز سے کہا۔ وہ تینوں ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنس رہے تھے۔ وہ کیا ہے نا بلبل، تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس دن کوئی بڑا ہیرو بنا تمہارا حفاظت کر رہا تھا نا، تو کہاں ہے آج وہ ہیرو؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ مرحا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ خدا را مجھے یہاں سے جانے دو۔ مرحا اگلے پل گھبرائی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سارے برے خیالات آ رہے تھے۔ وہ تینوں ایک قدم چلتے ہوئے مرحا کے پاس پڑنے لگے۔ تم نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے تم نے ہی تو سب کچھ بگاڑا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم تینوں کو یونیورسٹی میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ اصلی ذلت ہوتی کیا ہے۔ چل یار ویڈیو بنا، ایک نے دوسرے سے کہا اور تیسرے نے مرحا کا دوپٹہ اگلے ہی جھٹکے میں کھینچا۔ اس سے پہلے کہ مرحا کچھ سوچ سمجھ پاتی، اس کا حجاب سرکتا ہوا گلے میں آ چکا تھا اور مرحا کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ سن ہو گئی، جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ خدا را چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا دوپٹہ ان سے کھینچتی ہوئی پیچھے لینے لگی۔ اس نے کیمرہ آن کیا۔ دوسرے نے مرحا کا ہاتھ پکڑا اور تیسرے نے دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا۔ اس سے پہلے وہ غلط حرکت کرتے دروازہ ایک دہاڑ سے کھلا۔ حماد دروازہ توڑتا ہوا اندر داخل ہوا اور اگلے ہی پل ان تک پہنچا۔ اندھا دھند ان لوگوں کے چہرے پر مکوں کی برسات کر ڈالی۔ وہ ایک ان تینوں پر بھاری ہو چکا تھا۔ وہ مرحا نہایت خوفزدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ساری کام کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے چکر آنے لگے، سر پھٹ رہا تھا۔ شاید اس کمرے میں کوئی عجیب سی اسمیل تھی جس نے مرحا کا سانس بند کر دیا، اور حماد پر تو کوئی جنون سوار تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسی اسے ہاتھ لگانے کی؟ تم لوگوں نے اسے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی؟ وہ بس پاگلوں کی طرح جنونی لہجے میں ایک ہی بات بار بار دہرائے ہوئے جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو پے در پہ مار بھی جا رہا تھا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹ نے ان لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا تو جا کر کہیں حماد کا غصہ قابو ہوا۔ اس نے پیچھے دیکھا جہاں مرحا ایک دیوار کے ساتھ سکڑی سمٹی کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ گلے میں تھا، سارے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حماد کو کہیں اندر بہت تکلیف ہوئی۔ وہ جلدی سے مرحا تک پہنچا اور اس کا دوپٹہ پکڑتے اس کے گلے سے پل سے مرحا کے سر پر اڑایا، اور اس کے بعد جلدی سے کانوں کے پیچھے کرتے اس نے مرحا کے سر پر حجاب دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے ذرا سا کندھے سے پکڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مرحا نے خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا دماغ گہری غنودگی میں جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ چکرا کر گری۔ اس سے پہلے اس کا وجود زمین بوس ہوتا، جلدی سے حماد نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، لیکن مرحا ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔
وہ اسے لیکر لائبریری سے باہر نکلا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک یہ بات ساری یونیورسٹی میں پھیل چکی تھی۔ وہ سارے ہی جانتے تھے کہ حماد کا کریکٹر کیسا ہے۔ یقیناً اب وہ ان لڑکوں کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ فی الحال تو ان لڑکوں کو چھوڑ چکا تھا، لیکن بہت جلد وہ لڑکوں کو ایسی سزا دینے والا تھا جس کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ وہ مرحا کو اپنے ساتھ لیے اسٹاف روم میں داخل ہوا۔ اصل میں جیلانی صاحب یہاں پر ڈائریکٹر تھے، اس لیے ان کا ایک پرسنل آفس تھا۔ فی الحال جیلانی صاحب یونیورسٹی میں موجود نہیں تھے۔ جلدی سے وہ اپنے باپ کے کیبن میں اسے لایا اور صوفے پر لٹانے کے بعد اس نے جلدی سے مرحا کے چہرے پر پانی کی چھینٹے مارے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے ہوش آیا۔ وہ نیم و آنکھوں میں آس پاس کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ حماد وہاں سے اٹھا اور ٹیبل تک آیا۔ پھر ریسیور اٹھا کر اس نے پیون کو فون کیا اور جلدی سے مرحا کے لیے ایک گلاس فریش جوس لانے کے لیے کہا۔ اگلے 2 منٹ بعد ہی پیون جوس کا گلاس دے جا چکا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے ساری آفس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ وہ کہاں پر آ گئی۔ حماد اس کے پاس بیٹھا اور اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا۔ یہ پی لو، کچھ طاقت محسوس ہوگی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا بی پی بہت لو ہو گیا، اس نے اندازاً حساب لگاتے ہوئے کہا۔ مرحا خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اگلے ہی پل اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے کندھے کے گرد پھیلایا جیسے وہ خوف زدہ ہوئی ہو۔ ریلیکس، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مس مرحا۔ وہ اس کا نام جان چکا تھا، اس لیے اس کے نام سے ہی اسے پکار رہا تھا۔ مرحا نے خالی خالی نگاہوں سے اس جوس کو دیکھا۔ یہ پی لو، بعد میں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ وہ مرحا کی ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا۔ اس وقت مرحا کی ساری فیملی سامنے موجود ٹیبل پر پڑی جہاں پر اس کا ایڈریس پر لکھا ہوا تھا۔ مرحا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور اگلے ہی پل بعد اس کے ساتھ کیبن سے باہر نکلی اور پارکنگ تک گئی۔ اس نے خود کو مرحا کو سہارا دیتے گاڑی میں بٹھایا۔ اس کا واقعی بی پی بہت لو ہو گیا تھا۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال دیکھی تھی۔ گاڑی شہر کی مختلف سڑکوں پر رواں دواں ہوئی۔ مرحا کے چھوٹے سے گھر کے باہر پہنچ چکی تھی۔ مرحا گاڑی سے باہر نکلی اور ایک نظر حماد کو دیکھا۔ ڈونٹ مائنڈ، لیکن میں آپ کو گھر کے اندر تک ڈراپ کرنا چاہتا ہوں، اس نے ایک عجیب سی بات کی۔ مرحا خاموشی سے دروازے تک گئی، دروازہ کٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ مرحا کو دیکھتے کچھ حیران ہوئی۔ وہ آج وقت سے پہلے گھر آ گئی تھی۔ مرحا بنا کچھ کہے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ کہتی اس کی نظر مرحا کے پیچھے کھڑے حماد تک گئی اور اماں وہیں کہیں سن ہو گئی تھی، اور اس سے زیادہ سن تو حماد ہو گیا تھا۔ حماد کو لگا جیسے اب وہ کبھی ہل نہیں پائے گا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پورے 18 سال بعد اس نے انہیں دیکھا تھا، لیکن وہ آج انہیں بھولا نہیں تھا۔ اس کے لب ہلکے سے نیموا رہ گئے۔ بہت مشکل کے بعد اس نے سرکوشی کی، اماں۔ اور مرحا کی ماں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھی، انہوں نے اس کے چہرے کو چھو کر محسوس کیا۔ حماد، وہ اسے پہچان کی تھی۔ بے شک ماں اپنے بیٹے کو پہچان ہی جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، پالا تھا اور بڑا کیا تھا۔ بے شک اس کی حقیقی ماں نہیں تھی، لیکن پھر بھی حماد ان کے لیے بہت خاص تھا۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا، ان کے سینے سے لگ گیا، اور مرحا جو صحن میں کھڑی تھی حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سے زیادہ اس کی برداشت نہیں تھی۔ وہ اپنا چکراتا سر بحال کرتے ہوئے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کا اور حماد کا آپس میں کیا رشتہ تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ 2 گھنٹے سے اپنی اماں کے سامنے ان کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں ساری باتیں بتا چکا تھا۔ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ جانتی ہیں میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ پچھلے 18 سالوں سے میں پاگلوں کی طرح بس بابا سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ میری اماں کہاں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ بھلا کوئی یہ بات ہے؟ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کے بارے میں کیسے یہ نہیں جانتا؟ وہ بالکل معصوم بچے کی طرح پوچھ رہا تھا۔ مرحا کی ماں بس اسے بے چینی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ مسٹر جیلانی کی ایک بہن تھی۔ جب حماد 3 سال کا تھا تب مسٹر جیلانی صاحب کے ایک دوست جو کہ بہت امیر تھے، انہوں نے مسٹر جیلانی کی بہن سے شادی کرنے کے لیے رشتہ مانگا۔ اور مسٹر جیلانی یعنی کہ حماد کی ماں کو مسٹر جیلانی کا وہ دوست اپنی بہن کے لیے پسند تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہن کی شادی ہو جائے اس امیر شخص سے۔ لیکن درمیان میں مرحا کی ماں آ گئی، اس لیے انہوں نے مسٹر جیلانی کی بہن پر بھی الزام لگا دیا کہ ان کا اپنے گھر کے ڈرائیور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ اس لیے ان کے باپ نے غصے میں آ کر ان گھر سے نکال دیا۔ لیکن وہ ڈرائیور بہت اچھا تھا،
انہوں نے مسٹر جیلانی کی بہن سے شادی کی اور اس کے بعد مرحا پیدا ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مرحا کے باپ کی موت ہو گئی۔ مرحا کی ماں نے ایک بار پھر کوشش کی تھی کہ اپنے بھائی کے گھر جائے اور بابی سے مل سکے۔ ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن بابی نے انہیں گھر میں گھستے ہی نہیں دیا۔ مسٹر جیلانی نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت زیادہ وقت دوبارہ ان کے گھر میں آئے۔ اگر وہ واپس آتی سب کو پتہ چلتا تھا کہ مسز جیلانی نے ان کی بہن پر الزام لگایا تھا، اس لیے انہوں نے مسز جیلانی کی فوج سے ان کی بہن کو بہت دور کر دیا اور مرحا کی ماں اپنا ٹوٹا دل لیے واپس آ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ ان کی بابی کے رہتے ہوئے کبھی اس گھر میں واپس نہیں جا سکے گی۔ ان کی بابی نے اس کے کردار کو تو داغدار کر دیا تھا، لیکن اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مائکے کے دروازے کو بند کر دیے تھے۔ مسٹر جیلانی جانتے ہی نہیں تھے ان کی بہن کہاں ہے، اور کچھ مسز جیلانی نے اس معاملے سے دور رکھا تھا، اس لیے کبھی بھی جیلانی صاحب اپنی بہن کا ایڈریس نہیں جان پائے تھے۔ لیکن جب اس نے مرحا کی فائل دیکھی تو اس کے باپ کا نام دیکھتے اسے ایک پل کے لیے احساس ہوا کہ کہیں یہ مرحا اس کی پھپھو کی بیٹی تو نہیں۔ وہ انہیں پھپھو نہیں کہتا تھا، وہ انہیں اماں ہی کہتا تھا۔ اس نے ایک نظر ادھ کھلے دروازے کے اندر جھانک کر دیکھا، جہاں مرحا اپنے کمرے میں چھوٹے سے بیڈ پر بیٹھی ان دونوں سے بے نیاز اپنے باپ کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اور جو انکشاف آج حماد پر ہوا تھا، اس انکشاف نے تو حماد کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی اپنی ماں کے ذہن میں اتنا زہر پڑا تھا، یہ تو کبھی حماد نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ یک ٹک مرحا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے بچپن کی ایک بات یاد تھی، پھپھو آپ کی ڈول بہت پیاری ہے۔ وہ چھوٹی سی مرحا کے دونوں گال پیار سے چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا تو پھپھو بھی مسکرا دی۔ ایک کام کرو تم اسے رکھ لو۔ لیکن حیران وہ ہو رہ گیا تو اماں دل کھول کر مسکرائی، چلو اچھا جب بڑی ہو جائے گی تو ہمیشہ کے لیے اسے مجھ سے لے لینا، اس کا بہت خیال رکھنا۔ اماں کی وہ بات اس کے ذہن میں آج بھی نقش تھی۔ وہ یک ٹک اماں کو دیکھ رہا تھا، وہ جو اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، اور کبھی حماد کو، جیسے عرصے بعد حماد کو دیکھتے انہیں بہت سکون ملا تھا۔ حماد بالکل جیلانی صاحب کی پرچھائی تھا، اسے وہ لمحوں میں حماد کو پہچان گئی تھی۔ اماں میں مرحا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ اتنی تیزی سے بولا کہ مرحا سن رہ گئی۔ اس نے اتنی تیزی سے اپنا چہرہ اٹھایا اور حماد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، حیرت ہی حیرت تھی۔ اماں خود حیرتوں میں گری، لیکن یہ ناممکن ہے، تمہاری ماں کبھی بھی میری بیٹی کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کرے گی، انہوں نے بہت سخت لہجے سے کہا تھا۔ لیکن حماد کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری ماں اتنی گری ہوئی عورت ہے، انہوں نے ایک پاک دامن عورت کے کردار کو داغدار کر دیا۔ انہیں رات کو سکون کی نیند کیسے آ جاتی ہے اماں؟ وہ اپنی پھپھو کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بے بسی سے روتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں کی تکلیف ہوئی، بس میں مرحا سے محبت کرتا ہوں، مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے اور میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، پلیز اماں منع مت کیجیے گا، اور میں ماما کو فی الحال نہیں بتاؤں گا، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اماں نے ایک بار بس نظریں مرحا پر ڈالی، پھر وہ سر اٹھی اور اس کے پاس آ کر بیٹھی، اور اماں کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ نے مرحا کو ساکت کر دیا۔ مرحا حماد سے نکاح کر لو، اگر میں ساری زندگی تمہارے معاملے میں کسی پر بھروسہ کر سکتی ہوں تو صرف حماد ہی ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا میری جان۔ اماں کی آنکھوں میں امید تھی، مان تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کے اس ضعیف ہاتھوں کو دیکھا، ان ہاتھوں نے مرحا کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اس کی ماں نے دن رات ایک کیے بہت محنت کی، تب کہیں جا کر مرحا پڑھ پائی تھی۔ وہ سر جھکا کے وہ اس شخص سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ وہ برا نہیں تھا، لیکن پھر مرحا کو وہ اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ مان گئی تھی کہ اسی دن شام کو وہ نکاح کر چکا تھا، تو فی الحال مرحا یہیں پر تھی۔ میں موقع مناسبت دیکھنے کے بعد بابا سے بات کروں گا، فی الحال وہ بزنس میٹنگ کے لیے کچھ دن آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی واپس آتے ہیں تو پھر میں مرحا اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ اماں کو اپنے گلے سے لگائے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے اماں کچھ کہتی مرحا بول اٹھی، مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ رخصتی سے پہلے پڑھائی مکمل ہونی چاہیے۔ حماد کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، فکر مت کرو، میں خود تمہاری پڑھائی مکمل کرواؤں گا، لیکن تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ بے بسی سے کہتے آخری نظر اس پر ڈالتے ہوئے اماں سے ملتا گھر سے باہر نکل گیا، اور مرحا بس بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اگلا ہفتہ زندگی میں کسی سوگواریت کی طرح آیا تھا۔ انہیں 4 گھنٹے کی مسافت میں ایک گاؤں میں ایک ریسرچ کرنے کے لیے جانا تھا۔ ان لوگوں کی ٹیم بنی تھی،
فائنل ایئر کے اور فرسٹ ایئر کے 4 گروپس تھے اور خوش قسمتی سے میرا اور حماد ایک ہی ٹیم میں آئے تھے۔ حماد ان کا سینئر تھا، اس لیے وہ ان کی ٹیم کو لیڈ کرنے والا تھا اور سارے لوگ گاڑیوں میں ہی آئے تھے۔ حماد کی وجہ سے ہونے سے اجازت دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی میرا حماد کی بیوی ہے، اب اس کے ساتھ وہ محفوظ رہے گی۔ وہ لوگ ایک فارم ہاؤس میں سٹے کرنے والے تھے۔ اس وقت لوگ وہ کھیتوں سے نکل آئے تھے اور میرا سنجیدگی سے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے اہم پوائنٹس نوٹس کر رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ زراعت کے بارے میں ایک اہم پروجیکٹ بنانے کے لیے آئے تھے۔ اور حماد کے گلے میں کیمرہ لٹکا رکھا تھا، جس سے فصلوں کے ساتھ ساتھ میرا کی بھی بہت ساری تصویریں لیتا جا رہا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورت بھی بہت تھی، نہ جانے کیوں، لیکن زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی سے اس حد تک عشق ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے محبت ہوگی، اس طرح کی دھواں دھار عشق ہو جائے گا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس رات ہوئی، وہ لوگ فارم ہاؤس کے گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ سارے آس پاس بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، لیکن وہ واضح میرا کو کھویا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ میرا نے اپنا ہاتھ اور پیشانی چھو کر دیکھی تو اسے بخار ہو رہا تھا۔ اس کا سارا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ رات کے 9 بج گئے۔ اسے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر ابھر رہا تھا جب وہ لائبریری میں داخل ہوئی تھی اور ان لڑکوں نے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا تھا۔ اگر اس دن وہاں حماد نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ وہ عجیب سی کشمکش میں الجھی تھی۔ وہ لوگ آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ اس سے زیادہ بیٹھنا میرا کے برداشت کے باہر تھا۔ وہ اٹھی اور اسی خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا کمرہ فارم ہاؤس کی پچھلی سائڈ پر تھا، اس لیے یہ حصہ سنسان تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے باہر کوئی چل پھر رہا ہے۔ اسے عجیب سایہ محسوس ہو رہا اور اگلے ہی پل وہ ساری کی ساری کام کی۔ وہ اکیلی ایک کمرے میں بند تھی اور آج اماں کہیں پر نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اماں کے بنا کہیں آئی تھی، اور نہ ہر روز رات کو اماں کے گھر میں موجود ہوتی تھی۔ چاہے گھر میں وہ کمرے میں ہو، پھر بھی اماں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ اسے تنہائی سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ 10 منٹ گزرے جب کتے کے بھونکنے کی آواز تیز ہونے لگی اور میرا جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ وہ ساری کی ساری کانپ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے ٹیبل کے پاس پڑا اپنا موبائل دیکھا۔ اسے یاد آیا 4 دن پہلے ہی یہ موبائل حماد اماں کو دے کر گیا تھا، لیکن وہ مرحا اور اماں سے رابطہ کرنے کے بعد یہ ذمہ کر کے جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا میرا ہر وقت اس سے رابطے میں رہے۔ جلدی سے میرا نے موبائل کھولا اور بنا سوچے سمجھے حماد کے نمبر پر کلک کر دیا۔ اتنی پڑھائی لکھی تھی کہ ان سے موبائل چلانا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے حالات نہیں تھے کہ وہ ایک اینڈرائڈ موبائل استعمال کر سکتی۔ بیل جا رہی تھی اور حماد نے بے حد بے یقینی سے اسکرین پر میرا کے چمکتے ہوئے نام کو دیکھا۔ انہیں لوگوں سے اٹھ کر کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ اس کے موبائل کان سے لگانے کی دیر تھی کہ سامنے سے میرا کی خوف زدہ سی آواز آئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کمرے میں اکیلے نہیں رہنا، مجھے خوف آ رہا ہے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، پلیز جلدی سے میرے پاس آ جائے۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی، اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کی آواز پہ کپکپاہٹ موجود تھی اور حماد کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ اندر چلا گیا اور میرا کے باہر پہنچنے ہوئے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا میرا کا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ کمرے میں ڈیم لائٹس جل رہی تھی، پھر وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ حماد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اگلے ہی پل حماد کے سینے سے آ لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے حماد، مجھے یہاں نہیں رہنا، واپس چلتے ہیں۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی سنسان علاقے میں آئی تھی۔ یہ قدم فارم ہاؤس بہت بڑا تھا، جہاں پر 8 سال گزرے تھے اور سارے الگ الگ کمروں میں رکھے تھے، اور وہ لوگوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ حماد کا سارا وجود ساکت رہ گیا، اس کے سینے سے لگی تھی۔ اسے سکون ایسا نہیں ہو رہا تھا، پہلی بار زندگی میں ایسا سکون نصیب ہوا تھا جیسا کبھی پہلے محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بساختہ میکائن کے انداز میں اٹھے اور میرا کے گرد ہزار محسوس کر گئے۔ ریلیکس، میں یہاں ہوں۔ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی، تو پھر اسے کیوں نہ سکون محسوس ہوتا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ پلیز مجھے مت چھوڑیے گا، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ آپ کو پتہ ہے رات کو میرے ساتھ اماں کمرے میں ہوتی ہے، مجھ سے اکیلے نہیں رہا جاتا، مجھے تنہائی سے خوف آتا ہے۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی۔ حماد نے بہت مشکل سے اپنا تیزی سے دھڑکتا ہوا دل قابو کیا اور اسے لے کر بیڈ تک آیا۔
پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھاتے ہوئے گلاس میں پانی ڈالا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ مرحا پانی پی لو، اس نے بہت محبت اور نرمی سے کہا۔ مرحا نے اگلے ہی پل پانی کے دھونک کو اٹھ پیے، لیکن اب تک وہ حماد کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ پلیز کہیں مت جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اسے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کے باہر کوئی سایہ اور حماد حیران ہو رہا تھا۔ شاید نکاح کی طاقت تھی کہ وہ حماد کے ساتھ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اوکے، میں کہیں نہیں جا رہا، دیکھو تمہارے پاس ہی ہوں، آؤ یہاں پر لیٹ جاؤ۔ حماد اگلے ہی پل بیڈ پر اوپر ہو کر بیٹھا اور مرحا کو پکڑے بیڈ پر لٹایا۔ سو جاؤ مرحا، اس بار حماد نے کچھ بے بسی سے کہا۔ ایک تو وہ محرم تھی، ملکیت غالب آ رہی تھی، دوسرا وہ اس کے اتنے قریب ہوتی اس کے سارے جذبات جگاتی جا رہی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی حماد خود کو اس سے دور نہیں کر پا رہا تھا، وہ اس کی کشش میں جھگڑا جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تو حماد نے اس کے اوپر کمبل ٹھیک کیا اور اس کے پاس ہی لیٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس نے کروٹ حماد کی جانب لے لی، کہیں حماد اٹھ کر دور نہ چلا جائے۔ اس نے مضبوطی سے حماد کا ایک ہاتھ پکڑے رکھا تھا۔ اسے یاد آیا، اماں نے بتایا تھا کہ ایک بار جب وہ اکیلی گھر میں تھی اور اماں کہیں کام پر گئی تھی، تب وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے اسے اب تنہائی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ بچپن کا ٹراما ابھی بھی اس کے دماغ میں رہتا تھا، اور ویسے بھی چھوٹی عمر میں اگر ایک بار ڈر دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر بڑے ہونے تک دماغ کے ساتھ چپکا ہی رہتا ہے۔ حماد نے بہت مشکل سے اپنا تیز ہوتا دل قابو کیا۔ دل بار بار تیز ہوتا جا رہا تھا، دل کی دھڑکن تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حماد اس کے قریب ہوا، اس کا سر اٹھاتے اپنے بازو پر رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، اور اب کہیں جا کر اس کا ڈر کم ہوا تھا۔ یقیناً یہ نکاح کی طاقت تھی جس نے مرحا کو حماد کی باہوں میں پرسکون کر دیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی وہ گہری نیند اتر گئی۔ اس کے سونے کے بعد حماد کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اتنا کیوں مجبور کرتی ہو مجھے؟ میں نہیں جانتا کیوں مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے، لیکن اب تم سے دور نہیں رہا جا رہا۔ وہ بے ساختہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھتے، اسے سے اپنے سینے میں مزید شدت سے بھینچتے، خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ اگلی صبح کا وقت 5 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے ایک دفعہ مرحا کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے دیکھے وہ کمرے سے باہر چلے جانا چاہیے، اور نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن افسوس دوسری منزل پر بیٹھی 2 آنکھوں نے یہ منظر بہت نفرت سے دیکھا تھا۔ 8 بجے سب ناشتہ کرنے کے لیے نیچے پہنچ چکے تھے۔ مرحا بھی ٹیبل کے پاس کھڑی ناشتہ سیٹ کر رہی تھی جب نرمین تن فن کرتی ہوئی اس کے سر پر پہنچی، اور اگلے ہی پل مرحا کو اپنی جانب کرتے ایک زوردار تھپڑ مرحا کے چہرے پر دے مارا، اور سارے ایک پل سے پہلے سن رہ گئے۔ مرحا نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے نرمین کو دیکھا۔ نرمین کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ پاگلوں کی طرح پھٹ پڑی تھی، اور حماد کے اندر باہر جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ حرکت نرمین نے کی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نرمین؟ وہ بھی سب کا لحاظ ختم کرتے ہوئے پھٹ پڑا۔ اچھا مجھے بدتمیز کہہ رہے ہو؟ اور یہ لڑکی تمہیں آدھی رات کو اپنی جانب پرگلاتے ہوئے اپنے کمرے میں بلاتی ہے، اور تم ساری رات اس کے کمرے میں گزارتے ہو، اور پھر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی بات پر سارے ایک دم خاموش ہو گئے، اور حماد کا چہرہ سرخ ہوا، اور مرحا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے وہ اس میں سما جائے، لیکن حماد ان مردوں میں سے نہیں تھا جو کسی سے ڈرتے ہوئے وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، اس کا ایک گلاس تھا بول اٹھا، نرمین بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے خود تمہیں صبح کے 5 بجے مرحا کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل رات بھی تم ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن مرحا کا فون آتے ہی تم اٹھے اور اس کے کمرے میں چلے گئے۔ تم لوگوں کو کوئی شرم و حیا ہے یا نہیں؟ وہ بھی شدید غصے سے پھٹا تھا۔ یقیناً اسے بھی مرحا سے کوئی خاص پرخاش تھی، یا پھر اسے حماد سے کوئی مسئلہ تھا۔ حماد کا چہرہ تذلیل سے لال ہو رہا تھا، اور مرحا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ حماد آگے بڑھا اور سب کے سامنے مرحا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ پہلی بات یہ کہ مجھے شرم و حیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مرحا میرے نکاح میں ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ اگر تم لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تو میں نکاح نامہ لا کر دکھا سکتا ہوں۔ اور تیسری بات، جہاں میں جب چاہے مرضی جاؤں، تم لوگ کون ہوتے ہو میرے کردار پر سوال اٹھانے والے؟ آئندہ اگر کسی نے میری بیوی کے کردار پر ایک بھی بکواس کہی تو میں تم لوگوں کا منہ توڑ دوں گا۔ وہ اتنے غصے سے چلایا تھا کہ سارے بے حد بے یقینی سے حماد کو دیکھتے رہ گئے۔
اور نرمین کو لگا کہ وہ اگلی سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ کتنی دیر بعد جا کے اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ مرحا کو مارنے کے لیے اس کی جانب لگ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے حماد کو مجھ سے چھیننے کی ہمت کی؟ حماد صرف میرا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح پھٹی تھی۔ اس سے پہلے وہ مرحا کو دوبارہ ہاتھ لگاتی، حماد درمیان میں آ گیا۔ خبردار نرمین، اگر تم نے میری بیوی سے کوئی بدتمیزی کی۔ وہ سخت غصے کے عالم میں پھٹا تھا۔ لیکن تم نے نکاح کب کیا؟ اب کی ایک تیسری لڑکی نے پوچھا، جو ان سب کی کلاس فیلو تھی۔ تم لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اپنا موبائل کھولے حماد نے باقاعدہ ان لوگوں کے نکاح نامے کی تصویر بھی دکھا دی تھی، اور نرمین کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان پھٹتا جا رہا تھا۔ مرحا بے بسی سی کھڑی اپنا چہرہ جھکائے آنسو چھپا رہی تھی۔ اسے لگا اب وہ کبھی بھی سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ رسوا ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے رسوائی سے ڈر لگتا تھا۔ اس کی ماں کو بھی رسوا کر دیا گیا تھا، اور ایک دوسری پاک دامن لڑکی کے کردار کو داغدار بنایا جا رہا تھا۔ تم چلو گھر، تم سے تو خالہ ہی پوچھیں گی۔ نرمین اتنا کہتے ہوئے تنفن کرتے ہوئے فارم ہاؤس سے باہر نکل گئی۔ حماد نے مضبوطی سے مرحا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ سارے ایک دم خاموش ہو گئے۔ اگلے ہی پل حماد نے مرحا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑا اور سب نے پاس ہونے کا مان دلایا۔ چلو ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ پاڑ میں گئی اسائنمنٹ، پاڑ میں گیا پروجیکٹ۔ وہ اپنا سارا سامان اٹھاتا اسے لے کر فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ سارے 5 کے 5 ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ نرمین نے کل رات حماد کا کمرہ چیک کیا تھا، لیکن حماد کمرے میں نہیں تھا۔ اسے لگا شاید حماد کہیں باہر چلا گیا ہو، لیکن جب صبح اسے کلاس فیلو نے بتایا کہ اس نے حماد کو مرحا کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے، تو اسے جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے غور کیا، حماد مرحا کو بہت خاص نظروں سے دیکھتا تھا، اس لیے وہ مرحا پر پھٹ پڑی۔ لیکن وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ حماد اس سے نکاح کر چکا ہے۔ اماں بے حد حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تینوں اس وقت چھوٹے سے صحن میں موجود تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اماں، آپ اس وقت میرے ساتھ چلیں گی، بس میں آپ لوگ کو اس سے زیادہ یہاں پر رہنے نہیں دوں گا۔ جیسے وہ عہد کر چکا تھا کہ وہ واقعی اماں اور مرحا کو یہاں نہیں رہنے دے گا۔ لیکن یہ مناسب نہیں لگتا حماد۔ اماں نے کچھ عاجزی سے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نرمین اب تک گھر پہنچ چکی ہوگی، اور اس نے ماما کے دماغ میں آپ لوگ کے خلاف سارا زہر بھر دیا ہوگا۔ لیکن آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ وقت آ گیا ہے ماما کہ آپ کو ہر سوال کے جواب دینے ہوں گے۔ جلدی سے سارا سامان پیک کریں، میں بس آپ دونوں کو اب اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ دونوں میری ذمہ داری ہیں۔ اس کے لہجے میں بالکل بیٹے جیسا مان تھا۔ اماں نے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلایا۔ کم سے کم وہ حماد کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ وہ حماد کی کوئی بھی بات رد نہیں کر سکتی تھی۔ شام کے آخری پہروں میں وہ لوگ جیلانی ہاؤس داخل ہوئے۔ حماد آگے تھا، اس کے پیچھے مرحا اور پھپھو تھی۔ مسز جیلانی غصے سے لاؤنج میں چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی، اور نرمین سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی۔ جیسے ہی مسز جیلانی کی نظر حماد پر پڑی، وہ تنفن کرتی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ وہ جان گیا تھا یقیناً نرمین نے اس کی ماں کو 2 کی 4 باتیں لگا کر بتائی ہوں گی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم نکاح کر رہے وہ بنا کسی کو بتائے؟ مسز جیلانی تو پھٹ ہی پڑی، لیکن حماد پرسکون تھا۔ اس نے ابھی تک پھپھو اور مرحا کو نہیں دیکھا تھا۔ ماما، ایک بات تو بتائیں، آپ نے اماں کے کردار کو داغدار کیوں بنایا؟ آپ نے کیوں جھوٹ بولا کہ ان کا ڈرائیور افیئر چل رہا تھا؟ اس کی ماں جو غصے میں تھی، اگلے ہی پل اس کی ماں کا سارا غصہ ہوا ہوا۔ اس کی ماں کے چہرے پر خطرناک حد تک خوف کے سائے پھیلے تھے۔ انہوں نے اسی بے یقینی سے پیچھے دیکھا جہاں پر مرحا اور اماں کھڑی تھی۔ مرحا کا رویا رویا چہرہ تھا، اور اماں بے تاثر لہجے کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یقین نہیں ہو رہا کہ سالوں بعد ان کی نند واپس آ گئی ہے۔ یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ یہ عورت میری پھپھو ہے، اور آج کے بعد میں آپ کے لہجے میں ان کے لیے کسی بھی قسم کی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ مرحا میری بیوی ہے، اور یہی میرے ساتھ اسی گھر میں رہے گی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے پہلے بھی یہی کیا تھا، اپنی بہن کو ایک ویل سیٹل لائف دینے کے لیے آپ نے میری پھپھو کی زندگی تباہ کر دی، اور اب آپ چاہتی ہیں میں آپ کی اس بدتمیز اور نکمی بھانجی سے شادی کر لوں تو یہ سب بھول جائے۔ میں صرف مرحا سے محبت کرتا ہوں، اور مرحا کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ مرحا میری محبت ہے، میرا عشق ہے۔ چلو مرحا۔ اتنا کہتے ساتھ مرحا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سینیاں تکایا، اور اس کے پیچھے ہی اماں بھی ہولی۔
انہوں نے صرف ایک نظر اپنی بھابھی کو دیکھا تھا۔ ان کے لہجے میں دکھ تکلیف سوال نہیں تھا، بس انہوں نے ایک مسکراہٹ سجا لی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وہی نرم مسکراہٹ کے سنگ پوچھا تھا، لیکن بھابھی نے نفرت بھری نگاہ اماں پر ڈالی۔ تب تک حماد میڈ کو اماں کا سامان ان کے کمرے میں پہنچانے کا کہہ چکا تھا۔ میرا پریشان سی کمرے میں بیٹھی زمین کو دیکھے جا رہی تھی، اور وہ کمرے پہ چکر کاٹ رہا تھا، اور گاہے بگاہے ایک نظر میرا پر بھی ڈال رہا تھا جو بس چھت کو گورے جا رہی تھی۔ اسے اتنے بڑے گھر میں اتنے بڑے کمرے میں آ کر کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حماد نے گہری سانس لی اور اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ میرا بہت محبت سے کہتے ہوئے میرا کے گال کو چھوا۔ میرا کی نظروں کا سانس ٹوٹا۔ اس نے خالی نگاہ سے حماد کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے جاننا چاہتا تھا۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد چلے گئے۔ ساری زندگی اپنی احساس کمتری میں گزاری۔ میں چاہتی تھی میں کچھ بن جاؤں، اپنی ماں کا سہارا۔ مجھے اس معاشرے کے مردوں سے بہت خوف آتا تھا۔ حماد میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی میں اپنی ماں کی اکلوتی کفیل ہوں۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ لیکن مجھے اب اس معاشرے کے ہر مرد سے نفرت ہونے لگی ہے۔ وہ خالی نگاہوں اور ویران لہجے کے ساتھ بتا رہی تھی، اور حماد کو تکلیف ہوئی تھی۔ نہ جانے اس نے اتنے سالوں سے اپنے اندر غبار باہر نکالا تھا۔ اماں اپنے کام پر چلی جاتی تھی اور میں سارا دن گلی میں، گھر کے باہر محلوں میں بیٹھی رہتی، اماں کا انتظار کرتی تھی، اور آس پاس سے گزرتے مرد مجھے گندی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان کی نظریں مجھے زمین میں اندر دھنس جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میرے وجود کو کسی نے آگ لگا دی ہو۔ مجھے ہر مرد سے ڈر لگنے لگا۔ میں ہر مرد سے دور دور بھاگنے لگی۔ مجھے اس معاشرے کے مرد سے نفرت ہے۔ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں ایک غریب ڈرائیور کی بیٹی تھی؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں اتنے بڑے امیر خاندان کی نواسی ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی زندگی گزارتی آئی؟ وہ بے وجہ سے روتے ہوئے سوال پوچھ رہی تھی۔ کہیں اندر حماد کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا تھا، اس لیے اسے آج محسوس ہوا کہ کیوں لائبریری میں ہوئے اس حادثے کے بعد میرا اتنی ڈپریسڈ رہنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے میرا کو پکڑے اپنے ساتھ لگایا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ تحفظ کا احساس دلاؤں گا۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا میرا۔ تم میرے لیے میری زندگی ہو، میری کل کائنات ہو۔ تم سے دل و جان سے محبت کی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کبھی کسی سے اتنی محبت ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ ثابت کر دوں گا کہ تمہارا شوہر تمہارا محافظ ہے۔ تم پاک دامن ہو۔ تم یہ مت سوچا کرو کہ تم غلط ہوگی یا تم کسی کے قابل نہیں ہو۔ بس اب تم میری بیوی ہو، اور یہ سارا بنگلہ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اس گھر میں بالکل ویسے رہو جیسے مالکن رہتی ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میرا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی کھل کر جیو۔ تمہاری زندگی میں گزرے 19 سالوں کی احساس کمتری میں پوری نہیں کر سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے آنے والے 19 سال تو کیا، میں ساری زندگی تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اور بدلے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ میں چاہتا تھا میرا اس سے محبت کرے، اسے محبت چاہیے تھی۔ میرا بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی، اس کی روئی روئی متوڑنے آنکھیں اور اس میں جھلکتی مقناطیسی نمی۔ حماد کا دل بے قابو سا ہونے لگا۔ اس نے آگے بڑھتے میرا کے لبوں پر محبت کی مہر ضبط کی، اور میرا اسے اگلے پر سرخ پڑ گئی۔ اور آپ کی ماما؟ اس نے بہت مشکلوں کے بعد کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میری ماما کو چھوڑو، تمہیں زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے نا، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری میں ہوں، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر میں چاہوں تو ان کا غرور اگر سب کچھ توڑ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں انہیں احساس ہو جائے، اس بات کا احساس کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ حماد اس کے ماتھے پر لپکتے اسے سینے سے لگائے، آہستہ آہستہ سرگوشی میں باتیں کرنے لگا، اور اس کے ساتھ وہ ایک حد تک پرسکون ہو گئی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی میرا کی غریبی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے میرا کو عزت دی، اور میرا کو یہ شخص دل و جان سے عزیز تھا۔ ویسے بھی اپنی اماں کے ساتھ ہوئے اس حادثے نے اسے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس پر بھی بد کرداری کا الزام نہ لگ جائے۔ اپنی پاک دامنی ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کی ماں نے بہت پہلے ہی اسے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اپنے ننیال والوں کے پاس کیوں نہیں جا سکتی، کیونکہ ان کے وہاں کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ جیلانی صاحب جب گھر آئے تو اپنی بہن کو دیکھتے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنی بیوی کی کافی کھوٹی کھوٹی سنی۔ اس کی بیوی مزید زمین میں اندر تک دھنس گئی، اور حماد وہ تو ان سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔
लेकिन जिलानी साहब ने मिराह के खुले दिल के साथ अपने बहू के रूप में कबूल किया। वो तो पहले ही खुश थे कि उनकी भांजी उनकी बहू बन गई है। जिंदगी में पहली बार उन्हें अपने बेटे पर इस कदर टूट के प्यार आया था, जिन्होंने इनकी बहन से मिला दिया था। कितने ही महीने हो गए थे वो माँ बेटा एक दूसरे से बहुत दूर थे। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो मिसेस जलानी खड़ी थी। मिराह कुछ हिचकिचाई, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मिसेस जलानी ने बहुत मोहब्बत से पूछा तो मिराह ने इस बात में सर हिलाया। हमाद जो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल रहा था, उसने कुछ हैरानी से माँ को देखा। मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से ही सैंडविच बना कर लाई हूँ। तुम्हें पता है, छोटे होते हमाद को बहुत पसंद थे। वो मिराह के हाथों में सैंडविच की ट्रे थमाए कह रही थी कि मिराह हैरानगी से ममानी को देखने लगी। हमाद भी खामोशी से उन्हें दिख रहा था। मैं जानती हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे एहसास हो गया नरमीन आई थी, मेरे साथ काफ़ी बदतमीज़ी करके गई है और ये भी कह कर गई है कि मैं बहुत बुरी औरत हूँ। मैं जिस लड़की को भी बहू बनाना चाहती हूँ उसे मुझसे बात करने की तमीज़ ही नहीं है। हालांकि मैं उसकी सगी खाला हूँ, लेकिन फिर भी उसे बात करने की तमीज़ नहीं। और एक तुम और तुम्हारी माँ हो, इतने महीनों से यहाँ रह रहे हो, लेकिन कभी भी तुम्हारी माँ ने मुझे किसी बात का ताना नहीं दिया और तुम मुझे ममानी कहकर मोहब्बत से मुखातिब करती हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ मैं बहुत गलत किया है। मैं जिस बहन के लिए सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देती आई, हर गलत और सही का काम करती है, आज वो बहन मुझे गलत कह रही है और ये कह रही है कि मैंने उसे धोखा दिया। मेरे बेटे ने किसी और से शादी कर ली तो मैंने उसे धोखा दे दिया। मुझे समझ आ गई है मिराह, हमाद मुझे माफ़ कर दो। वो माँ अपने बेटे के दोनों हाथ पकड़ चुकी थी। मिराह की आंखें बहुत तेज़ी से नमी जमा हुई। हमाद ने अगले ही पल माँ को अपने सीने से लगा लिया। वो चाहता था माँ को एहसास हो जाए। वो जानता था उसकी खाला और उनकी बेटी बहुत सेल्फिश है। वो अपनी माँ को उनका असल रूप दिखाना चाहता था। उसे अच्छा लगा। उसकी माँ ने माफ़ी मांग ली। आप मेरी माँ हैं, इस तरह माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करें। बस मैं चाहता हूँ आप हमेशा से मिराह को अपनी बेटी बना कर रखें। उसने माँ के माथे पर लब रखते आजिज़ी से दरख्वास्त की तो अगले ही पल उन्होंने मिराह को सीने से लगा लिया और वो नम आंखों से हंस पड़ी थी। शायद वो और हमाद इस ख़ानदान को दोबारा एक करने के लिए दो कड़ियाँ थे। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी और हमाद खुद उसकी पढ़ाई में मदद करवा रहा था। हमाद के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद अब वो डरती नहीं थी। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ घर से बाहर निकलती थी और हमाद के होते उसने कभी भी किसी भी मर्द से डरने की कोशिश नहीं की। हमाद उसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल वापस कर चुका था, जो एक बहुत अहम चीज़ थी। कभी भी किसी को भी किरदार पर इतनी जल्दी बहुतायत नहीं बांधना चाहिए जब तक सच न पता चले। कभी भी किसी पर शक नहीं करना चाहिए। क्या पता जो हमने देखा वो गलत था, हमने जो सुना वो गलत हो। इसलिए जज करने से पहले बार बार सोचें।